کی کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہمارے وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کرے، اور مزید تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے۔ ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بناتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے، پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک ایک بہت بڑی مضبوط دوہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ سورۃ القمر آیت 13 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے۔ وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کہتے نوح پہلے تو نبی تھا، اب بڑا ہی بن گیا۔ مزید کہتے ایک ایسا مجنون ہے کہ پہاڑ کے اوپر کشتی بنا رہا ہے۔ تعجب ہے اس پر۔ اللہ نے ان کافروں کا ذکر سورہ ہود آیات 38 اور 39 میں کیا ہے۔ نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کی مذاق اڑاتی۔ وہ کہتے اگر تم ہمارے مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم لوگ مسخرے پن کر رہے ہو۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اس پر رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے۔ اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یوں آیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کیا اور اسے تارکول سے لت پت کیا۔ اس کشتی کا طول 300 گج، اونچائی 30 گج اور عرض 50 گج تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا، اور اس کا بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 30 ہاتھ تھی۔ اور ایک کشتی عام کشتی کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ اسے نقصان نہ دے، اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہے اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہے۔ گویا کہ وہ گیند کی طرح تھی جس میں الگ الگ 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ ہر دروازے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ اس کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے۔ سائنسدانوں کے ایک ٹیم نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے۔ اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی تھا جس کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے۔